اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سورۃ الفرقان ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سورۃ الفرقان 25 سورہ قرآن کا ہے۔ سورۃ المومنون کے بعد سورۃ النور آتا ہے۔ سورۃ النور ایک مدنی سورہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفرقان آتا ہے کہ جو ایک مکی سورہ ہے۔ اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم مطالعہ کریں مکی سورے جتنے بھی مصحف میں آ رہے ہیں سٹارٹنگ سے لے کر کے۔ تو جیسے کہ سورۃ الفرقان کا نام ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب دنیا میں بھیجی، یہ آخری کتاب جو اپنے آخری پیغمبر کے اوپر نازل کی، اس کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی، کہ جب بہت سی قسم کی باتیں اور بہت سی کنفیوژنس اور سب کچھ دھندلا تمہیں نظر آنے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ایک فرقان کا کام کرے گی کہ اس قرآن کی کسوٹی پہ اگر رگڑ کے تم اس بات کو، اس عقیدے کو دیکھو، اگر وہ قرآن کی اس کسوٹی پہ کھرا اترتا ہے تو وہ 100% صحیح ہے، اور اگر قرآن کی کسوٹی پہ وہ کھرا نہیں اترتا ہے تو لہٰذا وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، نہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے، وہ کہیں باہر سے آیا ہے۔ قرآن کا یہ نام جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن کو یہ نام دیا، اپنے کلام کو یہ نام دیا کہ یہ جیسے قرآن کا ایک نام نور ہے، ایک نام الہدیٰ ہے، ایک نام قرآن کا الکتاب بھی ہے، یعنی اللہ کے حکم، اور اسی طریقے سے اللہ کے اس کلام کا ایک نام الفرقان ہے کہ فرق کر دینے والا۔ جیسے ہمیں روایتوں میں پتہ لگتا ہے عمر فاروق کہا جاتا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ ان کے بعد ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق ہو گیا، پھر یہ اچھے سے ڈویژن ہو گیا۔ تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ جس نے نازل کیا اس کسوٹی کو، یعنی کہ اپنی اس کتاب کو، علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ بن جائے تمام جہانوں کے لیے تا قیام قیامت خبردار کرنے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اللہ تعالیٰ نے پردہ کر لیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ گئی، اللہ نے امت مسلمہ کو اس کے بعد لاچار نہیں چھوڑ دیا دنیا میں اکیلے شیطان کے ہاتھوں میں پھنسنے کے لیے۔ اس نے اپنے کلام کو محفوظ کر کے رکھ دیا تا قیام قیامت، کیونکہ رب العالمین سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ اس روئے زمین کے اوپر ایسے ایسے فتنے پیش آنے والے ہیں کہ جو فتنے اس سے پہلے اس زمین پہ کبھی نہیں آئے۔ اسی لیے تو تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دجال کے فتنے سے خبردار کیا، اور اس طریقے سے کیا جیسے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کلیئر کٹ بتا دی
فرما دی، کیونکہ اب تا قیام قیامت کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے. جو پیغام ہمیں دینا تھا وہ کمپلیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور دجال کا فتنہ جو ہے نا، اس کی بنیادی اگر آپ ڈیفینیشن ہی سمجھیے، وہ ہے دھوکہ، ڈسیپشن. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں. غلاظت کے اوپر بڑی حسین اور بڑی یہ نا چمک دھمک والی پیکنگ کر کے آپ کو دی جا رہی ہے. آپ کو محسوس ہوگا ارے یہ تو بڑا زبردست گفٹ پیک ہے دیکھنے میں، مگر جب آپ کھولیں گے اندر سے غلاظت کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. دجال کا مطلب دجل سے آتا ہے دھوکہ. دھوکہ آپ کو تب دیا جاتا ہے جب آپ اس دھوکے میں پھنس جائیں. یعنی آپ نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں پھنسایا، آپ کو دھوکہ دیا گیا. آپ کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ ویسی ہے نہیں. جو کام آپ کو کرایا جا رہا ہے اس کا جو آپ کو رزلٹ دکھایا جا رہا ہے وہ رزلٹ ویسا ہے نہیں، سب دھوکہ ہے. اور یہ دنیائی دھوکہ تو چلو ٹھیک ہے، ایک انسان جو دین سے جڑا ہے وہ دنیائی دھوکوں سے کچھ نہ کچھ بچ جائے گا. مگر جب دین کو بھی دھوکہ بنا دیا جائے، یعنی کہ دین کی ایسی ایسی جو ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، دین کی ایسے ترجمے کیے جائیں، دین کی ایسی ڈیفینیشنز بنائی جائیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دین ہے، مگر وہ اصل میں دین ہی نہیں ہے. اور جس کے چلتے آج ہمارے امت مسلمہ کے اندر کتنے فرقے ہیں، اور سارے فرقے ایسے دھوکے میں ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہے نا. جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. ایسے دجال اور شیاطین اور دنیا پرست جو ہیں وہ دین کا لبادہ اوڑھے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں. اور دجال ان کو سپورٹ کر رہا ہے، شیاطین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، مسلمان دشمن ایجنسیاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور وہ اس طریقے سے دھوکہ دے دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان سنتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کن چکروں میں پھنسنے والے ہیں. اس سے بڑھ کر بھی کبھی کوئی دھوکہ ہوا ہوگا انسانوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، جو دنیا پرستی میں غرق ہیں وہ تو غرق ہیں، مگر جو دین کے اوپر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا صحیح کام کر رہے ہیں، وہ اس سے بڑے دھوکے میں پھنسے ہیں. وہ جس کی پیروی اختیار کر رہے ہیں وہ ان کو یہ چکنی چکنی باتیں سنا کے دین بتا رہا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ان فتنوں سے بھی ہمیں نکالے. تو اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ کسوٹی اپنے بندے محمد کے اوپر نازل کی، تاکہ تمام جہانوں کے لیے یہ خبردار بن جائے اور تمام جہانوں کے لیے فرقان بن جائے، اور تا قیام قیامت یہ ایک انسان کو جو کہ سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو حقیقت کو اور دھوکے کو چھانٹ کے الگ کر کے رکھ دے. تو قرآن کے آگے کوئی دھوکہ نہیں چل سکتا کسی شیطان یا کسی مردود یا کسی دجال کا. ہم مسلمان اس لیے دھوکے میں پڑتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی اس کتاب سے جڑتے نہیں ہیں کہ جیسے اس نے جڑنے کا حق ہے. ایک انسان اگر سچے دل سے اپنے رب کی اس کتاب کو کھولے تو یہ دجال وجال اس کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے. سب سے بڑی چیز کہ کیا وہ شخص جو قرآن سمجھنے والا ہے وہ کبھی کسی فرقے کے اندر جڑے گا؟ جو اپنے رب کے اس کلام کو سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آج امت مسلمہ میں دجال کے سب سے بڑے فتنوں میں دنیا پرستی تو ہے ہی، دنیا پرستی کا بھی بابا ہے یہ جو فرقہ پرستی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سیدھے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جس شخص نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، سمپل کلیئر کٹ بات فرما دی. تو یہ بن گیا فرقان ہمارے لیے کہ فرقہ پرستی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور یہ حرام ہے. اور جس انسان نے فرقہ پرستی کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اس نے اس دین کی شیطانوں کے ساتھ مل کے جڑیں کھودنے کی کوشش کی، تو لہٰذا وہ قریب بھی نہیں پھڑک سکتا ہے فرقہ پرستی کے یا ایسے فتنے سے. دوسرا سب سے بڑا فتنہ ہے
دنیا ہی دنیا ہے، بس اسی کے اندر پھلنے اور پھولنے کی کوششیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دھجیاں اڑا دی اس کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بے شک کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے، اور اصل میں جو ابدی اور ہمیشہ رہنے والا گھر ہے وہ آخرت کا ہے۔ تو یہ بات کاش کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے۔ جو اس چیز کے اوپر ایمان لے آئے وہ پھر یہ جو شیطان کی یہ چکا چوند اور یہ جو دھوکے والی باتیں ہیں، جی فی الحال دنیا کے اندر ہے لو، اس کے لیے کمپرومائز کر لو، بعد میں دیکھی جائے گی، کبھی نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ شیطان تم کو ڈراتا ہے پھاکے سے اور حکم دیتا ہے فاحش کاموں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بے حساب رزق عطا کرے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا علینا رزقا للعباد، اپنے تمام بندوں کا رزق ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ تو کہاں شیطان ایسے انسان کو دھوکے میں ڈال دے گا کہ کولو کا بیل بن جا، صبح سے شام تک اگلی نسلوں کے لیے جمع کر ورنہ پھاکے لگ جائیں گے۔ اس کو پتہ ہے کہ الشیطان یعدکم فقرا وامرکم فحشا، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، یہ ڈراتا ہے پھاکے سے اور حکم کرتا ہے فاحش کاموں کا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ کیا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ایسے جاندار چرندے اور پرندے بیسٹ آف دا لینڈ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَ اللہ، کتنے ایسے جاندار ہیں کہ جو اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنا رزق لے کے نہیں گھومتے اور ڈمپنگ نہیں کرتے ہیں سالوں کے لیے۔ ان اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ ہی ان کو بھی دیتا ہے اور وہ تمہیں بھی دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر کچھ جاننے والا، ہر کچھ دیکھنے والا ہے کہ کس کو میں نے کیا کچھ دینا ہے۔ بنیادی ضرورتیں ہر کسی کی رب العالمین پوری کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ بڑے بڑے میں نے آپ کو ایگزامپلز دیے کہ یہ شیطان کے چنگل اور شیطان کے فتنے جو ایک انسان کو اپنے اندر یہ نا انگلف کر لیتے ہیں، سما لیتے ہیں۔ تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند آیتیں میں نے بیان کی کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان پر ایمان لے آئے اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے، وہ اتنے بڑے بڑے دجال کے دھوکوں سے بچ رہا ہے۔ اور اسی لحاظ سے دین کا کوئی بھی پہلو ہو، چھوٹا یا بڑا، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے فارمولیز مل جائیں گے کہ یہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ قرآن کے فارمولے میں فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر قرآن کا ڈائی آپ کے دل میں بنا ہوا ہے، آپ نے اس کو بریفلی سمجھنے کی کوشش کی ہے نیک نیتی کے ساتھ، تو لہٰذا وہ فرقان آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان یتق اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ لوگوں جو سچے دل سے ایمان لے آئے، اگر تم واقعی اللہ سے پرہیز اختیار کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کے اندر بھی فرقان پیدا کر دے گا۔ تو لہٰذا ایک فرقان دل کے اندر، دوسرا فرقان یہ کسوٹی اور یہ ٹیسٹنگ سٹون اور یہ چھاننی جو ہے حق اور باطل کو الگ کر دینے والی، یہ پھر جب دو مل جائیں تو شیطان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور وہ جو دل کی چھان لی ہے وہ رہنمائی لے گی کلام اللہ سے، اور وہ جو نور ہوگا وہ بڑھتا جائے گا۔ اس کو پھر بصیرت بھی کہا جاتا ہے، بصیرت، جس کے بارے میں حدیث ہے اتقوا بفراش المومن فینظروا بنور اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو ایک سچے مومن کی فراست سے، اس کی سائٹ سے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کو دھوکہ دینا کوئی معمولی مخول ہے کسی شیطان کے لیے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہوگا؟ تو لہٰذا اللہ کی یہ کتاب بھی تو نور ہے، اللہ کی یہ کتاب بھی فرقان ہے، اللہ کی یہ کتاب ہدایت اور روشنی اور رحمت اور شفا سب کچھ اپنے اندر لیے ہوئے۔ تو بس ہم اس سے جڑ جائیں اور اس کے دائی بن جائیں، اللہ کی اس کتاب کے عالم بردار بن کے کھڑے ہو جائیں، تو یہ شیطان اور یہ کیڑے اور مکوڑے اور ان شیطان کے چمونے کسی آپ کو چنگل میں پھنسا نہیں سکتے۔ مگر ہاں، اگر اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے، نیت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے دل میں اتاروں اور عمل کروں،
تو پھر تو ایک کھلی تجوری کے مانند ہو آپ کی، کوئی بھی آ کے لوٹ جائے گا، پھر بچنے کا چانس نہیں ہے، بالکل 0%۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو شخص اللہ کی اس کتاب کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، جبریل امین فرماتے ہیں جبریل امین دعا کریں کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے۔ غالباً یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کی اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو گمراہ کر دے۔ تو اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کو اس کا مد مقابل ٹھہرا دینا، اور وہ کیوں کرتا ہے شیطان؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کتاب کو ہٹا کے پھر کتابیں کیوں لاتا ہے؟ دیکھو نا، ہر کوئی فرقہ ہے، ہمارے مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں نا، تو انہوں نے قرآن کو تو پس پش چھوڑ دیا عملاً، مگر اس کے بدلے کچھ آلٹرنیٹ لانا پڑا نا، ان کو کتاب ہی لانی پڑی۔ کیوں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے نا انسان کی، اس فطرت کے اندر جو روح ہے، اس روح کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ جو قرآن میں وہ آیت ہے نا، یہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے گا، جس کسی نے اس ہدایت کو پکڑ لیا وہ پھر گمراہ نہیں ہوگا۔ تو شیطان نے اب وہ ہدایت نامہ تو ہمیں پکڑنے دینا نہیں ہے، مگر یہ جو سگنل ہے یہ تو کسی نہ کسی چیز سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرے گا نا، تو یہ کنیکشن میں کہیں قرآن سے ہی نہ جڑ جائے تو امیجیٹلی فضائل عمل ان کے ہاتھ میں ڈال دو، یا کسی اور دستور کی کتاب ڈال دو، کسی فقہ کی کتاب ڈال دو، کسی اور مسئلے میں مگن کر کے رکھو، کوئی پولیٹیکل بک لے آؤ، کسی اور مصنف کا کوئی تصنیف لے کے آؤ اور کہو کہ یہ جی اس نے قرآن کی ریسرچ کی ہے۔ اور کیا ریسرچ کی ہے؟ پہلے قرآن پڑھو، کیا ریسرچ پڑھو گے تم؟ کسی انسان کی تصنیف کو تم قرآن کی جگہ لے رہے ہو، کسی اور کا دماغ لگائے ہوئے ہو، اپنا پہلے دماغ تو لگاؤ۔ تو کیونکہ انسان کے پاس تو ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے نا، کوئی لاکھوں سال تو ہے نہیں، چند سال ہیں یہ، لڑکپن سے جوانی تک جو وہ تو وقت ایسے نکل جاتا ہے، اس میں تو کچھ پتہ لگتا نہیں ہے۔ جوانی کا جو وقت ہے وہ کتنا ہے؟ یہ جو میچور بچہ ہو جائے جنرلی، آج تو 18 19 20 سال کا بچہ بھی میچور ہی ہے، اس کے بعد بھی جب ہوش حواس سنبھالے تو غالباً 20 25 سال تک تب تک نکل گئے ہوتے ہیں اس کی۔ تو 20 25 سے لے کے جوانی کا جو وقت ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ آپ کا وہی 10 15 20 سال ہے۔ وہ وقت اگر آپ نے کسی اور مصنف کی تصنیف کرنے میں لگا دی اور پی ایچ ڈیاں کرنے میں لگا دی، کتاب اللہ کو پس پش چھوڑ دیا، تو فرقان کہاں سے تمہیں ملے گی؟ پھر تو کوئی بھی آ کے تم کو وہ ڈمرو والا بابا آئے گا، تمہیں ایسے ایسے ڈمرو دکھائے گا اور تم سمجھو گے یہی بات صحیح کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اکثر اور بیشتر مسلمان اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے انہوں نے اپنے اپنے جو ہے نا یہ آئیڈل بنا کے رکھے ہیں۔ جس کو دین کا تھوڑا تصور ہے اس نے بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مولوی یا کوئی اسکالر پکڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو فرقان سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میرے ٹیسٹ کے حساب والا بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ میرے ٹیسٹ کے حساب کی بات ہے۔ جیسے سپوز کرو گامدی ہے، جس عورت نے سر پہ پردہ نہیں رکھنا ہے، جس عورت کو دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ لنک چاہتی ہے وہ اسلام کے ساتھ، تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس نے وہ مولوی چن کے، مولوی تو کیا ہے، وہ گامدی چنا ہوا ہے، کیونکہ وہ سارا اس کے ٹیسٹ کے حساب کا دین بتائے گا۔ عورت کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کو آنکھیں نیچے کرنی ہے۔ اسلام کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کے لیے ہے۔ وہ پرانے زمانے کی بات تھی، قبائلی سسٹم ہوا کرتے تھے اس وقت، تو اس وقت اللہ کے یہ کچھ احکام آئے۔ آج 21ویں صدی میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اب تھوڑا سا دین کو چینج وینج کر کے کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر لو۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مگر جس انسان نے جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کیا ہیں، سورۃ النور میں جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی نا، وہ بیماری ہے، عورتوں کو دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے، سر کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج سورۃ الفرقان میں کلیئر کٹ آیا ہے کہ اے نبی
مومن عورتوں سے کہہ دو، ہاں آپ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی جو اوڑھنی ہے وہ اپنے سر سے لے کے اپنے جسم تک ڈھانپ کے رکھے، ٹھیک ہے؟ سر تو کور ہو ہی گیا ہے نا، اب خالی ماتھے کی یہ جو فیس کی ٹکیا کی بات ہے تو اس کے بارے میں پھر اور حدیثیں ہیں، مگر جو بنیادی بیماری تھی وہ تو ختم ہو گئی نا، بوائے کٹ کر کے تو لڑکی نہیں نا بیٹھ سکتی گامدی کے سامنے۔ اسی طریقے سے سینکڑوں باتیں ہیں جو یہ فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر سب کچھ کلیئر کٹ کر کے رکھا ہے۔ وہ بولتا ہے اسلام دین نہیں ہے، یہ ریلیجن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دین غالب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے بیچ میں فرقہ پرستی مت کرو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے مت کر دو۔ وہ کہتا ہے جی یہ جو مسجد کے اندر اور اپنے گھر کے اندر کی بات ہے، سسٹم میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَقُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، یہ سارا سلسلہ میں نے اس لیے چلایا کہ انسانیت عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہو جائے۔ تو وہ کیسے قائم ہوگی اگر وہ دین خالی مسجدوں میں رکھنے کے لیے اور تمہارے اپنے پرسنل لائف سٹائل کو چلانے کے لیے؟ وہ کہتا ہے سود جو یہ وہ سود نہیں ہے، یہ کوئی اور سود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ شیطان نے چھو کے ان کو پاگل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ باتیں سن کے اس کے بعد پھر گامدی کے جادو میں انسان نہیں پھنس سکے گا، مگر جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جو خود ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کرنے کے لیے اور یہ نا سلسلے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے محمد کے اوپر یہ فرقان نازل کی، سچ اور جھوٹ میں فرق کر دینے والی یہ کتاب، تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والی بن جائے۔ للعالمین، عالمینہ کا مطلب ہے سارے جہان والوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت کسی انسان کے لیے باقی نہیں رکھی کہ جب قرآن نازل کر دیا کہ اے پروردگار ہم تو ایسے وقت میں پیدا ہو گئے جب رسول نہیں تھے، تو لہٰذا ہمیں فلانے نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس فرقان نہیں تھی تو تم نے فرقان سے رہنمائی کیوں نہیں لی؟ اصل میں تمہارے دل ہی کھوٹے تھے، تو لہٰذا تمہارے دل کھوٹے تھے تو فلاں نے بھی تمہیں گمراہ کیا، تو وہ اور تم آج ٹھوس ٹھوس کے جہنم میں بھرے جاؤ گے، تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ پالنہار، وہ پروردگار وہ ہے جس نے فرقان نازل کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے شان بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین پر، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس بادشاہت میں، اس کائنات کی اتھارٹی میں شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ اور یا تو ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا ایک اندازہ قائم کر دیا، ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ اس اندازے سے کیا مراد؟ تقدیر، کہ اللہ نے جو اس کے اوپر چیز مسلط کر دی۔ فار ایگزامپل سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے بنائے، سورج اور چاند کی ایک جوریڈکشن اللہ نے طے کر دی، ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی۔ یہ سورج کتنے صدیاں یہ روشنی دنیا کو دیتا رہے گا، کہ چاند جو ہے یہ کس سپیڈ میں زمین کے آس پاس چلے گا، یہ سورج اور چاند جو ہے یہ کس ڈسٹنس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ان کے بیچ کا پریسائز بیلنس رکھ دیا۔ یہ پانی کیسے زمین پہ برسے گا،
یہ زمین میں کس کس قسم کے غلے اگیں گے، یہ ساری زمین کا مقدر ہے، نہ اس سے زیادہ زمین پروڈیوس کر سکتی ہے نہ اس سے کم، اور ہر شے کا ایک مقدر طے کر دیا جس مقدر کے باہر وہ نہیں جا سکتی۔ اسی طرح انسان کو بھی جب دنیا میں بھیجا اس کا بھی ایک مقدر طے کر دیا، مقدر تقدیر، تقدیر سے آیا مقدار، اس کی زندگی کی مقدار کتنی ہوگی، اس کی ذہنی صلاحیت کی مقدار کتنی ہوگی، کتنی کیپیسٹی اس کی ہوگی، اس کی فزیکل قوت کتنی ہوگی، اس کی مینٹل صلاحیت کتنی ہوگی، یہ پیدا کہاں ہوگا، یہ مرے گا کہاں، اس کا رزق کہاں سے آئے گا، یہ ساری چیزیں مقدر ہیں، اس کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب جو میں نے تقدیر اس کی طے کر دی، اس تقدیر کو ڈیفائن کر دیا، یعنی ایک انسان کو اس کا پیکیج دے دیا، ہر کسی کا الگ پیکیج بنایا، اب وہ اس پیکیج کو کس راستے میں استعمال کرے گا یہ مقدر نہیں ہے، یہ اس کی اپنی جو ہے نا کسب ہے، کمائی ہے۔ آپ کو کسی نے ایک بیگ دے دیا، ایک بیگ آپ کو دے دیا، اس کے اندر کچھ سامان پڑا ہوا ہے، آپ کا سامان ہے، اس کے پاس بھی سامان ہے، تھوڑا بہت سامان میں کچھ کم زیادہ ہے، کسی کو کچھ زیادہ دیا، کسی کو کچھ زیادہ دیا ہے، اب اس پوٹلی کو لے کے آپ کیا کام کرو گے یہ مقدر نہیں ہے۔ اب اس پوٹلی کو آپ اللہ کے راستے میں قربان کرو، اس کے راستے میں استعمال کرو، یا تو شیطان کے مرید بن جاؤ اور شیطانی کام ان سے کرو، تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے، یہ مقدر نہیں۔ مگر ہاں جو آپ کرو گے وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، مگر اللہ نے خالی آپ کو ایک وقت دیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرو اور اپنے ہاتھوں سے کمائی کرو، تاکہ قیامت کے دن جس نے جرم کیا ہوگا اس کو بتایا جائے گا تجھے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پھر تجھے سزا دی، اور جس نے نیکی کی ہوگی اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا دیے اللہ کے سوا اور اللہ کے مد مقابل، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اور ایسے آلہہ بنا دیے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع، وہ اپنی جانوں تک کے لیے نہ کوئی نقصان کر سکتے اور نہ فائدہ، ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور ان کا کوئی اختیار نہ تو زندگی نہ موت پر اور نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ہے، موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترى وآنه عليه قوم آخرون، اور وہ لوگ کہ جو کفر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد جو ہے، یہ جو بات ہمیں بتا رہا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ اس نے جھوٹا کلام گھڑ کے لایا ہے، ان ھذا الا افک افترا، یہ کچھ بھی نہیں، صرف بہتان ہے، اس نبی نے اسے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ آپ دیکھیے ابھی تک ہم نے پیچھے سے جتنے قصے پڑھے نا سورۃ الانبیاء میں اور سورۃ المومنون میں، وہاں پہ ذکر آیا سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، سورۃ یہ جو مومنون میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کا ذکر کیا، سورۃ الفرقان میں اب مشرکان مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اس کا ذکر کلیئر کٹ آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ کے نبی کو ستا رہے تھے، جس طریقے سے باقی امتوں نے اپنے اپنے رسولوں کو ستایا، مگر سورۃ یہ انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز نہیں آئی تھی کہ مشرکان مکہ ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے تھے، سورۃ الفرقان میں آیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک افترا، کہ یہ کچھ نہیں ہے، ایک جھوٹ ہے، صرف بہتان ہے۔ دیکھو کس حد تک وہ گرے ہوئے تھے، قرآن کے بارے میں وہی کہہ رہے ہیں، افطرا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخر، یہ کسی قوم سے یہ چیز سیکھ کے آتا ہے، یہ یعنی مشرکان مکہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مکہ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو یہ باتیں بول سکیں یا سمجھا سکیں، یہاں تو تقریباً سارے ان پڑھ ہیں، ہو سکتا ہے یہ
کسی یہودی یا نصرانی سے چیزیں سیکھ کے ہمیں بتاتا ہو۔ فقط جاؤ ظلما و زورا، تحقیق ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اتر آئے ظلم اور جھوٹ کے اوپر، یعنی کہ اللہ کے اس کلام کو قبول تو یہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ تو واضح ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی سلیم الفطرت انسان ہے وہ اس کو قبول کر لے گا، مگر یہ وقت جاؤ ظلم، مگر یہ ایسا بہتان اور جھوٹ باندھ کے آئے اس کے خلاف کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کو الصادق الامین کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو کہہ رہے ہیں کہ افک و نفترا، کہ یہ جی ایک جھوٹ ہے جو ایک گھڑ کے لے کے آتا ہے اور کسی اور قوم کے لوگ اس کو یہ بات سکھاتے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پچھلے زمانوں کی، اولین اکتتبها فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہی باتیں ہیں، اس نے انہیں لکھ لیا ہے، بس وہ اسے اس پر پڑھتے جاتے ہیں، یعنی یہ باتیں جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور سکھاتا ہے، اور وہ اصل میں کیا ہے، یہ پچھلے زمانوں کی کوئی کہانیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں فی تملا علیہ، کہ وہ جو دوسری قوم کے کوئی لوگ ہیں وہ اس کو یہ باتیں یاد کرواتے ہیں، تملا علیہ بکرتوں و اصیلا، اور صبح و شام وہ اس کو پڑھ کے یاد کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ رکھا تھا دنیا میں، اس کی بھی بہت بڑی حکمت ہے، کوئی بندہ آرگیومنٹ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ بڑا انٹیلیجنٹ، تو معاذ اللہ تو وہ تو ان کے بارے میں برابر انٹیلیجنٹ کون ہو، دنیائی طور پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی یہ بڑا شارپ تھا اور یہ بڑا ہمارے زمانے میں لکھنے والا یا فلاسفر تھا، تو یہ لکھتا اور پڑھتا تھا، تو لہٰذا ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی جو شان ہے نا وہ کسی انسان کے کلام کی نہیں ہو سکتی۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں 40 سال تک رہے، ان کے بات کرنے کا انداز اور قرآن، اس میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے نا، تو مخلوق اور خالق کے کلام میں کتنا فرق ہوگا، یہ بات ان کو پتہ تھی، مگر کہیں 0.001% بھی تا قیامت کسی کو شک نہ ہو کہ محمد نے یہ چیز خود کہیں سے پڑھی پھر اس کو چینج کیا اور پھر بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سلسلے سے کاٹ کے رکھ دیا، امیین بنایا، بالکل ان کو یہ تک پتہ نہیں لگتا تھا کہ اگر کسی کاغذ پہ یا معاہدے پہ سائن کرنا ہو اور لکھا ہو کہ محمد، وہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ میرا نام کہاں ہے، میں وہاں پہ ٹھپا لگا دیتا ہوں، تو پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، پھر وہ ٹھپا لگاتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ کہ تا قیامت کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کلام محمد نے گھڑ لیا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی ان سے کہہ دو یہ کلام جو ہے یہ کسی نے تمہیں سکھایا نہیں ہے، دنیا میں کسی انسان نے یا کسی قوم نے جو تمہیں یاد کروا دیا، ان سے کہہ دو اسے تو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے تمام راز، تمام پوشیدہ باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، انہ کان غفور الرحیم، اور یہ بات بھی جان لو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تم جھوٹی بکواس گڑ رہے ہو توبہ کر لو، اللہ کے راستے میں آ جاؤ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ دیکھو نا کیسی کیسی باتیں یہ ظالم پیچھے کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر بھی موقع دے رہے ہیں کہ انہ کان غفور الرحیم، کہ وہ ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان کو کذاب کہہ رہے ہیں، ان کو ساحر کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے اور اس نے یہ بات کہیں سے سیکھی اور یہ پڑھ کے ہمیں سناتا ہے، کوئی اس کو سنا رہا ہے، سکھا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے دن اور رات، تاکہ یہ ہم پر جو ہے
اس کا روب جمائے. اس کے جواب میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو کچھ نہ کچھ ریئیکشن، پرسنل ریئیکشن ہو جاتا ہے نا، کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یا تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ ظالم ہو، جو جنرلی ایک ہیومن اسپیکٹ ہوتا ہے. یہاں دیکھو نا کہ شان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. دور سے ہی محسوس ہوتا ہے یہ پوری کائنات کا جو مالک ہے اسی کا کلام ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اسے نازل کرنے والا وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھید جانتا ہے. وَإِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ ہے، بے شک وہ ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. رحم والی بات ہی آ رہی ہے، ہونی کیا چاہیے تھی؟ غضب والی بات ہونی چاہیے تھی نا. وہ آگے آئے گا غضب بھی جب یہ بالکل ہی اڑ جائیں گے اپنی بات پر. مگر سورۃ الفرقان مکی سورہ ہے، اس کی یہ چند آیات بالکل انیشیل ٹائم وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی تھی، تو مشرکان مکہ کو ابھی موقع دیا جا رہا تھا کہ ہوش میں آ جاؤ، سدھر جاؤ. پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کسی بھی حال میں سدھرنے والے نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر اچھے سے ان کو سمجھایا گیا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ سمجھانے پہ آ جائے اور قہر نازل کرنے پہ آ جائے اور پھر جب غضب ناک ہو جائے تو پھر ایسی آیتیں پھر انسان بولتا ہے یہ انسان نہیں بول سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں اسی طریقے کی. وَقَالُوا مَا لِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور راستوں پہ چلتا ہے، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں فروخت کرتا ہے ہماری طرح، یہ کیسا رسول ہے. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ اس کے ساتھ نازل کیا گیا کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، جو فرشتہ بھی اس کے ساتھ چلتا اور وہ اس کے ساتھ ہمیں خبردار کرتا. یعنی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا اپوائنٹڈ بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میں پورے کائنات کے مالک کا بھیجا ہوا بندہ ہوں تمہاری طرف. تو یہ نہتا، زمین پہ چلتا پھرتا، کھانا بھی کھاتا ہماری طرح، اس کی ڈے ٹو ڈے لائف بھی ہے، اس کی شادی بھی ہوئی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. تو ایسی کیا اسپیشل چیز ہے کہ ہم اس کو اللہ کا رسول مان لیں؟ کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ چلتا پھرتا جس کو ہم دیکھ سکتے، تو پھر ہم مانیں گے کہ اللہ کا رسول. تو کیا ایسا اگر ہو جاتا تو وہ پھر بھی مانتے؟ نہیں نہ مانتے. تو طعام و یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا بھی ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ وہ فرشتہ بھی اس کے ساتھ خبردار کرتا. او یلقا الیہ کنز، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ محمد کی طرف، اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے کوئی خزانہ، کوئی بڑا سونے کا پہاڑ اس کے لیے بن جاتا. او تکون لہ جنہ، یا اس کے لیے کوئی جنت اس ریگستان میں، تب ہم مانیں گے کہ اللہ کا رسول ہے اگر اس کے لیے کوئی سبز باغ پیدا ہو جائے جس کے پھل یہ اتارے. یاکل منہا، اور کھائے. کچھ ایکسٹرا آرڈنری کر کے دکھاؤ نا. سمجھ رہے ہو بھیا کس طریقے سے انداز ہے اس وقت؟ ایسے کیسے ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٌ مَسْحُورًا، اور ظالموں نے کہا تم پیروی کرتے ہو صرف جادو کے مارے ہوئے آدمی کی. کس طریقے کے غلط غلط الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. روئے زمین پہ اللہ کے سب سے محبوب بندے اور انسانوں میں سب سے بیسٹ انسان، ذرا آپ سنو نا کیا کچھ کہا جا رہا ہے ان سے کہ رجل منصورہ، یہ تو ایک ایسا انسان ہے جس پہ جادو کے اثرات ہو گئے، آسیب زدہ ہے، تو لہٰذا ان کا دماغ اب ان کے قابو میں نہیں ہے. اور جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے سوا نہیں ہے. کہ وَقَالَ الظَّالِمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ان ظالموں نے کہا، إِن تَتَّبِعُونَ، کہ تم پیروی کرتے ہو صرف جادو کے مارے ہوئے آدمی کی. سوچیے، انظر، اب جواب اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے کہ اے نبی دیکھو تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، کہ تیرے بارے میں یہ کیا کچھ جھوٹی باتیں بک رہے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، ایسے بھٹک گئے ہیں کہ راستہ
ان کو نظر آتا محسوس نہیں ہوتا، وہ کوئی راستہ نہیں پاتے. اور یہی تک رہیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.